نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ولا يحزنك قولهم اور نہ غمناک کریں آپ کو ان کی باتیں ان العزت للہ جمیعا بے شک عزت تو اللہ ہی کے پاس ہے ساری کی ساری هو السمیع العلیم وہ سننے والا جاننے والا ہے الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض خوب سن لیجئے بے شک اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء اور جو پیچھے لگے ہیں اتباع کرتے ہیں وہ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ شریک ان يتبعون الا الظن وہ اتباع نہیں کرتے مگر گمان کی وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ وہ اور کچھ نہیں ہے مگر محض اٹکل کرتے ہیں هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وہی ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو لِتَسْكُنُوا فِيهِ تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا اور دن کو دیکھنے کا ذریعہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سنتے ہو سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورہ یونس کا 7واں رکوع آیات نمبر 65 66 اور 67 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر عقلی دلائل دیے قرآن کی صداقت کو بیان کیا منکرین کے انکار کو بیان کیا ماننے والے اولیاء اللہ کی عظمت کو بیان کیا اور آج کے سبق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ارشاد فرمائی کیونکہ منکرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق نت نئے جملے کستے اور نت نئی غلط باتیں کہتے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شاعر کہتے کبھی مجنون کہتے کبھی کاہن کہتے غرضے کے جتنے منہ اتنی باتیں کبھی قرآن پاک کو افتراء کیا ہوا یعنی کھڑا ہوا کلام کہتے کبھی کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کسی سے سیکھ کر آئے ہیں
کبھی کہتے ہیں یہ کہانیوں اور قصوں کی کتاب ہے، غرض ہے کہ ہر وہ جملہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت اور تکلیف کا باعث ہوتا وہ ضرور کہتے۔ یہی بات طائف والوں نے کی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، طائف والوں نے بھی اسی طرح کی بات کی کہ اللہ کو آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ملتا تھا جس کو رسول بناتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں آج کے سبق میں اور فرماتے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اور آپ غمناک نہ ہوں ان کی باتوں سے، ان کی باتوں سے آپ پریشان کیوں نہ ہوں؟ فرمایا اس لیے کہ ان العزت للہ جمیعا، عزت ان کے ہاتھ میں نہیں، عزتیں ساری کس کے ہاتھ میں ہیں؟ سبحان اللہ۔ اللہ نے آپ کو عزت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، لہذا یہ جو مرضی کہتے رہے ان کی باتوں سے آپ کی عزت میں فرق کوئی نہیں آئے گا، اللہ آپ کو پوری کائنات سے بڑھ کر عزت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح سورہ انعام میں اللہ فرماتے ہیں قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ باتیں آپ کو بڑا دکھی اور پریشان کرتی ہیں۔ اے میرے محبوب، وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، وہ تو میری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ جب تک میری آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں آپ کو تو صادق اور امین کہتے تھے، جب میری آیتیں آئیں تب آپ کو یہ جملے کسنے لگے تو معلوم ہوا وہ آپ کے دشمن نہیں، وہ میرے دشمن ہیں، وہ میری آیات کے دشمن ہیں۔ اس لیے یہاں فرماتے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ان کی باتوں سے آپ پریشان نہ ہوں، ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت تو ساری اللہ ہی کے پاس ہے، والسمیع العلیم، وہ سننے والا بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے۔ اللہ نے کیسی عزتیں دی، ہر موقع پہ اللہ نے اپنے نبی کو عزت دی، کہو بے شک۔ لیکن ایک دو مثالیں عرض کروں اگر آپ کی توجہ ہو تو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ رہے ہیں، اس وقت آپ بڑے افسردہ ہیں، لیکن اللہ نے کیا وعدہ کیا تھا؟ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اسی وقت اللہ نے وعدہ کیا جس اللہ نے آپ کو قرآن دیا ہے وہ اللہ ایک وقت عزت کے ساتھ آپ کو مکہ میں واپس بھی لوٹائے گا۔ پھر اللہ نے یہ وعدہ پورا کیا کہ نہیں کیا؟ فتح مکہ والے دن حضور اپنی سواری پر سوار ہیں اور جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، بتوں کو نکال کر باہر پھینکا اور جناب کعبے کی چھت پر حضرت بلال نے چڑھ کر اذان دی اور وہ سارے پکڑے ہوئے کھڑے تھے۔ تو ان العزت للہ جمیعا، عزتیں ساری کس کے پاس ہیں؟ اللہ نے اپنے محبوب کو عزت عطا فرمائی۔ اسی طرح پہلا مقابلہ جو ہوا تھا یہ بدر میں ہوا تھا اور 313 صحابہ تھے اور مقابلے کے اندر لشکر 1000 کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 70 کافروں کو تو موت کے گھاٹ اتروایا اور 70 پکڑے ہوئی ہیں، ہاتھ پیچھے باندھے ہوئی ہیں، باقی بھاگ گئے۔ ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری کس کے پاس ہے؟ عزت کے فیصلے زمین پر نہیں عرش برین پر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو عزت عطا فرمائی۔ اچھا، بدر میں اس طرح خواری ہوئی اور حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عمرہ سے روکا گیا اس وقت بظاہر صحابہ کرام بڑے دکھی ہوئے، لیکن اللہ نے فرمایا اسی میں بھی عزت مخفی ہے، صبر تو کرو۔ مشرکین نے خود لکھ کر دیا معاہدہ کہ آپ اگلے سال عمرہ کریں گے، 3 دن آپ مکہ میں ٹھہریں گے۔ اب 1 سال گزرنے میں کون سی دیر لگتی ہے، سال تو گزر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ۔ اب مشرکین نہیں چاہتے کہ حضور جائیں مکہ میں، وہ نہیں چاہتے کہ حضور جا کر کعبے کا طواف کریں، لیکن خود ہی لکھ کر دیا تھا، خود ہی معاہدہ کیا تھا۔ اب وہ جناب پریشان ہیں
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ٹھاٹھ کے ساتھ مکہ میں جا رہے ہیں، اور اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے آگے آگے جا رہے ہیں، اور جو شعر پڑھ رہے ہیں نا وہ شعر آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ سنیے ذرا، حضور جا رہے ہیں عمرہ، قضاء عمرہ کے لیے، سواری پر سوار ہیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی سواری کے آگے آگے جا رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ خلو بن الکفار عن سبیلہ، خلو بن الکفار عن سبیلہ، خلو فکل الخیر فی رسولہ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہہ رہے ہیں راستہ خالی کرو اور راستہ چھوڑو، بن الکفار، او کافروں کی نسل، راستہ چھوڑ دو، راستہ خالی کرو، اللہ کے گھر کا راستہ چھوڑو، اللہ کے گھر اللہ کے رسول جا رہے ہیں۔ یہ کتنی عزت تھی، اب وہ سامنے کھڑے ہیں اور روک نہیں سکتے، اور یہ شعر بھی سن رہے ہیں، خلو بن الکفار عن رسولہ، خلو فکل الخیر فی رسولہ۔ ساری خیر اللہ نے اپنے رسول کے ساتھ جوڑی ہے، آج خیریں اور برکتیں والا رسول اللہ کے گھر طواف کرنے جا رہا ہے۔ الیوم نضربکم علی تاویلہ کما ضربناکم علی تنزیلہ۔ کل بدر میں تم میرے نبی کے مقابلے میں آئے تھے، تلواریں لے کر آئے تھے، اور ادھر جب میرے نبی کی تلوار چلی تم میدان چھوڑ کر بھاگے اور ذلیل ہوئے۔ بدر کے اندر نبی کی تلوار نے تمہیں شکست دی، اور آج نبی کی قلم تمہیں شکست دینے آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تھا نا قلم کے ساتھ، آج قلم کے ساتھ تمہیں شکست ہے، کل تلوار کے ساتھ شکست تھی۔ نبی پاک بدر میں بھی عزت کے ساتھ لوٹے تھے، نبی پاک آج بھی عزت کے ساتھ واپس لوٹیں گے۔ اس لیے فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ اگر وہ کوئی ایسی بات کریں جو آپ کے لیے دکھ کا باعث ہو، میرے محبوب پریشان نہیں ہونا، کیونکہ عزتوں کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے اللہ اپنے محبوب کو دعا سکھاتے ہیں، قل، آپ کہہ دیجئے میرے محبوب، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ کہہ دیجئے اے اللہ ملک کا مالک تو ہی ہے، جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت کے تاج پہنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ساری بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، بے شک تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے، کسی کو تاج سلطانی کسی کو در بدر کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ عزتوں کا مالک کون ہے جی؟ اللہ۔ فرمایا ان العزت للہ جمیعا، عزتیں سب اللہ ہی کے پاس ہیں، وہ السمیع العلیم، وہ سننے والا بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے۔ سب کی فریادوں کو سننے والا کون؟ سب کے حالات کو جاننے والا کون؟ اللہ خوب سن لیجئے، ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، اللہ کوئی کمزور تو نہیں، اللہ تو پوری کائنات کا مالک ہے۔ ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا، اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی کس کا ہے؟ اللہ کا۔
ایک ذرے پر بھی اللہ کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں ہے، ایک پتے اور قطرے پر بھی کسی کا اختیار نہیں ہے۔ پوری کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہی اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ جو اللہ کو چھوڑ کر شریک بنا کر ان کی پکاریں کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، جو اللہ کو چھوڑ کر ان کی پکاریں کرتے ہیں جن کو شریک بنا رکھا ہے، یتبعون الا الظن، ان کے پاس ظن اور گمان اور خیالات کے علاوہ کوئی دلیل کوئی نہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، دلیل کوئی نہیں، بس یہ اٹکل کرتے ہیں، خواہ مخواہ کی باتیں جھوٹی گھڑ گھڑ کر یہ پیش کرتے ہیں، اور دلائل ہیں تو سارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، کیونکہ دلیلیں تو وہ ہیں جو اللہ نے نازل کی، اور اللہ نے دلائل کی کتاب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں 18ویں پارے میں وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت اور پکار کرتا ہے، لا برہان لہ بھی، اس کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل ساری اللہ کی پکار پر ہیں۔ سورۃ رحمان میں کیا فرمایا؟ یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان والے بھی اس سے مانگیں، زمین والے بھی اس سے مانگیں، کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت ایک نئی شان کے اندر ہے، تو میرا اللہ نئی شان کے اندر ہے۔ اس نے یہاں پر فرماتے ہیں هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، عزتوں کا مالک وہ اللہ ہے جو رات اور دن کا مالک ہے، غور نہیں کرتے ہو؟ جعل لکم اللیل، رات تمہارے لیے بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ دن کے تھکے ہارے لوگوں کو رات کا سناٹا دے کر سکون دینے والا کون ہے؟ والذی، وہی اللہ ہی تو ہے نا، جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور دن کو بنایا دیکھنے کا ذریعہ، دن کو روشن کر دیا، تم دیکھتے بھی ہو اور کام کاج بھی کرتے ہو، اندھیروں اور اجالوں کا مالک صرف کون ہے؟ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، بے شک ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو بات کو سنتے ہو، جڑا بندہ سنے ہی نہیں اس عمل کے کرنا ہے، لقوم یسمعون، اللہ فرماتے ہیں جو آئے تو صحیح، سنے تو صحیح، کم از کم جو سنتا ہی نہیں ہے اس کو کیا ہدایت ملے گی اور کیا فائدہ ہوگا؟ اس میں نشانیاں ہے اس کے لیے جو بات کو سنتے ہوں۔ اللہ میں حق سچ بات سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں، وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اور آپ کو پریشان نہ کریں ان کی باتیں، ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت ساری کی ساری اللہ ہی کے پاس ہے، هو السمیع العلیم، وہ سننے والا بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے۔ الا، خوب سن لیجئے، ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، بے شک اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور جو اتباع کرتے ہیں وہ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ شریکوں کو، ان یتبعون الا الظن، وہ نہیں اتباع کرتے مگر گمان کی، وانہم الا یخرصون، اور وہ محض اٹکل کرتے ہیں۔ هو الذی، وہی ذات ہے اللہ کی، جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں، والنہار مبصرا، اور دن کو بنایا دیکھنے کا ذریعہ، ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سنتے ہوں۔